لازمی سی بات ہے تھوڑے سے تلخ سوالات کروں گا, امید ہے آپ اچھے طریقے سے تھوڑا سا ہلکا رکھیے گا. بالکل انشاءاللہ. انسان کی اپنی لائف ہے, اس نے جب اس دنیا سے جانا ہے تو اس نے اللہ کی بارگاہ میں جواب دے ہونا ہے. جب جواب اس کو دینا ہے تو اس کی لائف ہے وہ جو بھی کرے. ایک تبلیغ دین کرنے والا شخص اس کی لائف میں انٹرفیئر کرتا ہے اور پھر جس انداز سے کرتا ہے تو اس کے متعلق آپ کیا کہتے ہیں؟ تبلیغ کا انداز اچھا نہیں ہونا چاہیے, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یعنی ایک بندہ ہے مائنڈ فریش کرنے کے لیے کوئی آؤٹنگ کرنے گیا ہے اپنے دوستوں کے ساتھ, یا گراؤنڈ میں کرکٹ کھیل رہا ہے جیسے ہماری یوتھ ہے کھیلتی ہے, اب وہاں پر آ جائیں گے السلام علیکم بھائی ایسے تو بہت اعتراضات ہوئے, کپڑے امی نے دہی منگوایا ہے جس کو دعوت دی جا رہی میں ان سے مخاطب ہوں. آپ تو سمجھدار ہیں نا, جو اعتراض کر رہے ہیں ان سے میں نہیں, میں بھی سمجھدار ہوں. نہیں آپ تو ہیں ہی, میں تو آپ جن کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں انہیں کو میں عرض کر رہا ہوں. اب میں یہ اپنا جو بھی جواب ہے اس کو آدھے گھنٹے کا کر دوں تو آپ بھی بالکل جو ہے نا بولیں گے اب یار لمبی کر رہا ہے, اور سارے کیمرہ وغیرہ ہر بندہ جو ہے نا بولے گا یار اس کو تو آئندہ بلانا نہیں ہے, لمبی بات کرتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد حنین سفیان, اور الانشراح کے اس خوبصورت پلیٹ فارم سے ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں ایک نئے پوڈ کاسٹ اور ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں. ناظرین جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہمارے جتنے بھی پوڈ کاسٹ گزرے تو اس میں ہمارے ٹاپک کی سلیکشن اس حساب سے ہوتی ہے کہ ہماری یوتھ کے ذہن میں جو سوالات اٹھیں ہم اس کے متعلق جوابات دے سکیں, اور وہ ایسے سوالات ہوتے ہیں کہ جن کے متعلق گائیڈ کرنے والا اکثر کوئی بھی نہیں ہوتا. تو اسی طرح آج بھی ہم آپ کی خدمت میں جو ٹاپک لے کر آئے ہیں اس ٹاپک ہے تبلیغ دین یا انٹرفیرنس. اس ٹاپک میں ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے یا ہمیں گائیڈ کرنے کے لیے ہمارے جو گیسٹ ہیں ان کا نام ہے محمد کاشف سلیمان. حضرت خود بھی سافٹ ویئر انجینئر ہیں اور ایکسپرٹیزوں کے CEO بھی ہیں انسٹیٹیوٹ کے, اور اس انسٹیٹیوٹ میں یہ اپنی فیلڈ سے ریلیٹڈ اسٹوڈنٹس کو گائیڈ لائن دیتے رہتے ہیں, ٹریننگ دیتے رہتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے خاص بات یہ کہ حضرت دینی ایکٹیویٹیز میں بھی کافی انوالو رہتے ہیں. تو جناب محمد کاشف سلیمان صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں حضرت؟ خیریت سے ہیں؟ آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا احسان. حضرت سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارک, آپ عمرہ کر کے آئے, اللہ کریم آپ کے عمرے کو قبول فرمائے اور ہمیں بھی سعادت بخشے کہ ہم اس حرمین طیبین کی زمین کو دیکھیں. حضرت ٹاپک آپ کے سامنے ہے, سوالات اس میں سخت ہیں. اچھا میں ایز اے ریپرزینٹر آپ کے سامنے بیٹھا ہوں تو لازمی سی بات ہے تھوڑے سے تلخ سوالات کروں گا, امید ہے آپ اچھے طریقے سے تھوڑا سا ہلکا رکھیے گا. بالکل انشاءاللہ. اچھا حضرت پہلا سوال, انسان کی اپنی لائف ہے جی, اس نے جب اس دنیا سے جانا ہے تو اس نے اللہ کی بارگاہ میں جواب دے ہونا ہے. اب جب جواب اس کو دینا ہے تو اس کی لائف ہے وہ جو بھی کرے, چاہے نماز پڑھے نہ پڑھے, فلمیں گانے بازی جو بھی کرنا ہے اس نے کرے نہ کرے. ایک تبلیغ دین کرنے والا شخص اس کی لائف میں انٹرفیئر کرتا ہے, یا اسے دین کا نام دے دیں کہ وہ تبلیغ کرتا ہے اور پھر جس انداز سے کرتا ہے تو اس کے متعلق آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں بہتر یہ ہوگا کہ میں اپنی رائے کو پیچھے رکھوں اور اس کا جواب میں 1400 سال پہلے لے جاؤں, جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا جواب بہترین ارشاد فرمایا. حدیث پاک ہے بخاری شریف کی 2493 اس کی حدیث کا نمبر ہے. تو اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بالکل آپ کے سوال کا ایگزیکٹلی جواب دے دیا ایک مثال دے کر. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کی حدود پر قائم رہنے والے اور اس کے خلاف کرنے والوں کی مثال, یہ دو گروپس ہو گئے نا, ان کی مثال حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے ارشاد فرمائی ہے کہ ایک کشتی ہے اور اس میں گروپس کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کرنا ہے قرآن اندازی کے ذریعے. اب جب قرآن اندازی ہوتی ہے تو وہ گروپ 2 حصوں میں ڈیوائڈ ہوتا ہے, ایک کو اوپر والا فلور ملتا ہے, ایک کو نیچے والا فلور ملتا ہے. ٹھیک ہے. اب نیچے والے فلور کو اگر دریا سے پانی نکالنا ہے تو ان کو اوپر والے فلور پر آنا پڑے گا اور دریا سے پانی نکالنا پڑے گا. ٹھیک ہے. اچھا جب یہ عمل ہوتا ہے تو نیچے والا فلور یہ سوچتا ہے کہ یار ہماری وجہ سے اوپر والے فلور کو پریشانی ہو رہی ہے. اب پریشانی ہو رہی ہے تو اس کا حل وہ یہ سوچتا ہے, نیچے والا فلور, اوپر والے فلور نے ابھی کچھ کہا نہیں ہے, نیچے والے فلور نے صرف یہ سوچا ہے. نیچے والا فلور اس کا سولوشن یہ سوچتا ہے کہ یار اگر میں یہ کروں کہ اپنے ہی فلور میں ایک سوراخ کر دوں تو میں ڈائریکٹ گراؤنڈ فلور سے پانی نکال لوں گا. ٹھیک ہے. آپ کو سمجھ میں آ رہی؟ مطلب اگر وہ پانی نکالیں گے تو یہ تو خود ڈوب جائیں گے. مین معاملہ یہی ہے نا کہ اب گراؤنڈ فلور اپنے بارے میں سوچ رہا ہے اور ان کے بارے میں سوچ رہا ہے, لیکن وہ کیا سوچ رہا ہے کہ میں یہاں گراؤنڈ فلور سے اگر سوراخ کروں گا تو مجھے پانی مل جائے گا, ان کو تکلیف نہیں ہوگی. اب مجھے بتائیں
یہ اس کا انفرادی عمل ہے, پرسنل عمل ہے. اوپر والوں کو اس میں انٹرفیئر کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ آپ کیا انٹرفیئر اس طریقے سے تو کرنا چاہیے کہ ایک طریقے سے آسانی سوچ رہے ہیں لیکن پانی نکالیں اگر اوپر والے انٹرفیئر نہیں کریں تو کیا ہوگا؟ اگر وہ نیچے سے سراغ کریں گے تو یہ تو ڈوبیں گے اور ہم کو ڈوبے صنم تمہیں بھی لے ڈوبیں. وہ جو محاورہ ہے کہ ہم تو ڈوبے تم کو بھی لے ڈوبے صنم, یہ وہ والا معاملہ ہو جائے گا. تو اسی لیے اس حدیث پاک میں پھر حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر وہ اوپر والے فلور ان کو اپنی منمانی کرنے دیں گے تو یہ بھی ڈوبیں گے اور وہ بھی ڈوبیں گے. ٹھیک ہے. اور اگر یہ ان کا ہاتھ پکڑ لیں تو یہ بھی بچ جائیں وہ بھی بچ جائیں گے. یہ مفہوم ہے حدیث پاک کا. تو یہ ایگزیکٹلی پورا ایک اس کا جواب ہو گیا کہ اگر کوئی گناہ کر رہا ہے, کوئی عمل کر رہا ہے, تو یوزولی ہر ایک گناہ جو ہے اس کا ایک معاشرے پر امپیکٹ پڑتا ہے. ٹھیک ہے. اگر اس کی لائف میں اس کو انٹرفیئر نہیں کرنے دیا جائے گا تو بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ پورا معاشرہ اس سے خراب ہو جاتا ہے, اس کی لپیٹ میں آتا ہے. جی جی بالکل. ٹھیک ہے. تو اب میں نا فلمیں نمازوں سے پہلے ایک اور آسان مثال پہ آتا ہوں. دیکھیں چوری, ٹھیک ہے, چور چوری کرتا ہے, صحیح ہے. اب یہ جو چور چوری کر رہا ہے یہ اس کا پرسنل عمل ہے, ٹھیک ہے. ہمارے پاس جب سی سی ٹی ویز آتی ہیں کہ فلاں جگہ پہ سنیچنگ ہو رہی ہے تو ہم کیوں فیس بک پہ اس کو شیئر کرتے ہیں؟ کیا وجہ؟ تاکہ اویئرنیس ہو. تاکہ اویئرنیس ہو. کیوں بھائی؟ اس کا پرسنل عمل ہے نا یار, رہنے دو اس کو, جو کرنا ہے کرنے دو. 2-3 آئی فون خرید کے بیچارہ بھلا اپنا, مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں امپیکٹ پڑتا ہے دوسروں کی لائف. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی وہ بھی تو گناہ کر رہا ہے نا, وہ بھی اس کا پرسنل عمل ہے, بٹ وی آر انٹرفیئرنگ ان ہز عمل نا, کہ اس کے عمل میں ہم انٹرفیئر کر رہے ہیں بھائی. تو کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ اس کا وہ عمل ہمارے اوپر بھی, مجھے پتا ہے نا یار آج کہیں اور جا کے سنیچنگ کر رہا ہے, کل میرے پاس بھی آ کے سنیچنگ ہو سکتی ہے, تو میں اس کے عمل کو انٹرفیئر کر رہا ہوں اس پر. اب انٹرفیئر کرنے کے 2 طریقے, یا تو قانوناً اس کے خلاف کارروائی کی جائے, اور قانوناً کارروائی سے پہلے موقع ملے تو شاید اس کو سمجھا دیا جائے, کسی بھی طرح سے اس کو ہدایت مل جائے. تو انٹرفیئرنس تو ہو رہی ہے اس کے عمل میں. اچھا حضرت, یہاں سوری ٹو انٹرپٹ, جی جی, لیکن آپ نے جو مثال دی کہ ایک بندہ چوری کر رہا ہے اور اس کا امپیکٹ دوسرے پر پڑ رہا ہے, معذرت کے ساتھ اب یہ آپ کی مثال 100% درست ہے, لیکن اگر ہم دیکھیں کہ ایک بندہ, میرا کوشچن تو وہی اسٹل وہاں پر ہے نا, کہ ایک بندہ فلمیں گانے باجے کر رہا ہے, اور آپ نے جو مثال دی, آپ کی مثال اپنی جگہ پر, لیکن اس کے گانے بازی سننا, فلمیں دیکھنا, گناہ کرنا, اس کا امپیکٹ دوسرے پر کیسے پڑ رہا ہے؟ اس کو اویئرنیس کا کرنے کا تو کوئی فائدہ میرے خیال سے نہیں ہے. آپ نے نماز کا بھی پوچھا ہے, فلمیں ڈراموں کا بھی پوچھا ہے, مطلب نیکیاں کرنے کا اور گناہ سے رکنے کا ایک ایک کر کے آتے ہیں نا بھائی. ٹھیک ہے, جلدی کس بات کی سنیں نا. نماز کا پہلے سن لیتے ہیں, ٹھیک ہے. آپ نے کہا کہ یار نماز اس کا انفرادی عمل ہے, ٹھیک ہے, وہ گھر میں بالفرض مسجد میں نہیں آ رہا, گھر میں بھی نماز نہیں پڑھ رہا, آپ کہہ رہے ہیں اس کا انفرادی عمل ہے, ٹھیک ہے. میں اس سے اختلاف کروں گا. میں یہ کہوں گا ہے تو اس کا انفرادی عمل, بٹ اس کا افیکٹ بھی معاشرے کو ہے. کیسے ہے بھائی؟ مسجد میں نماز پڑھنے کا حکم جماعت کے ساتھ, یہ بھی اللہ اور رسول کا حکم ہے, ٹھیک ہے. رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع میں شامل ہو جاؤ, قرآن کا حکم ہے, ایسا ہی ہے, ٹھیک ہے. اب آپ کے علاقے میں فار ایگزامپل 500 افراد ہیں, کتنے؟ 500 افراد, ٹھیک ہے. اور صبح فجر کی نماز کا ٹائم ہے, ٹھیک ہے. امام صاحب موجود, اس کے پیچھے مؤذن موجود, اور اس کے پیچھے آپ چونکہ نماز کے پابند ہیں آپ پہنچ گئے, باقی 400 جو دینی ایک ذہن رکھتے ہیں, ٹھیک ہے. مطلب کہنے کا مقصد منیمم لوگ موجود ہیں 3 سے 4 5, ٹھیک ہے. اس میں آپ کا بچہ بھی آپ کے ساتھ آ گیا, آپ اس کو موٹیویٹ کر رہے ہیں بیٹا نماز پڑھنے آؤ, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. آپ 4-5 اتنی بڑی مسجد میں صرف 4-5 افراد موجود ہیں, آپ کا دل نہیں جلے گا کہ یار یہ علاقے میں 500-600 افراد رہتے ہیں اور اس میں سے ہم صرف 4 لوگ فجر پڑھنے آ رہے ہیں؟ کیوں دل جل رہا ہے؟ کیونکہ مسجد جو ہے, مسجد میں نماز پڑھنا یہ دین کا شعار ہے. مسجد ویران ہو گئی. اس کو ہم یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ رمضان کے بعد جو مسجد میں ایک سنسان پھیلتا ہے یا ویرانی ایک پھیلتی ہے, تو واقعی ایک اندر سے گلٹ فیل ہوتا ہے کہ یار ہم مسلمان ہیں. تو یہی آپ مطلب بالکل میں یہ کہنا چاہتا ہوں. دیکھو نماز وہ نہیں پڑھ رہے, صحیح, لیکن دل ہمارا چل رہا ہے, ٹھیک ہے. اسلام کو نقصان ہو رہا ہے, کوئی باہر سے غیر مسلم گزرے گا بولے گا یار یہ مسلمان کس نام کے مسلمان ہے کیا, ایسا ہی مطلب یوں تو ہمیں اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں, ہمیں بولتے اسلام قبول کر لو, لیکن ان کی مسجدیں دیکھو, ان کا اپنا عمل, جو ان کے رب نے ان کو حکم دیا, ان کے دین نے ان کو ساری چیزیں ہدایت کی, اس پر خود تو عمل کرتے نہیں. تو اعتراض کا موقع ملا. بالکل نماز وہ نہیں پڑھ رہے لیکن معاشرے پر افیکٹ پڑ رہا ہے, اگلے پر افیکٹ پڑ رہا ہے, یہ سمجھانے کی میں کوشش کر رہا ہوں. اب آ جاؤ آپ کے سیکنڈ سوال پہ, فلمیں ڈراموں پر. بھائی فلمیں ڈرامے بھی وہی کہو کہ یار بندہ گھر میں ٹی وی میں بیٹھ کے دیکھ رہا ہے یا فیملی کے ساتھ دیکھ رہا ہے, ٹھیک ہے. اچھا مجھے بتائیں کہ فیملی کے ساتھ جب, اچھا فلموں میں چل کیا رہا ہے, کیا چل رہا ہے؟ میں ایکسیپشنل کر رہا ہوں ان فلموں یا ڈراموں کے بارے میں جو واقعی ڈاکیومنٹری اور ایک اچھے مقصد کے ساتھ بنائی جا رہی ہے, جس میں کوئی غیر شرعی چیز نہیں ہے, ان کو ایکسیپشنل کر رہے ہیں. لیکن اکثریت آپ دیکھیں بالی ووڈ, لالی ووڈ, ہالی ووڈ, یہ ساری فلموں میں ہو کیا رہا ہے؟ ننگا ناچ ہو رہا ہے,
غیر شرعی حرکتیں ہو رہی ہیں اور بغیر نکاح کے سارے تعلقات ہو رہے ہیں. یہی پورا ایک سمجھ لینا, یعنی کوئی بھی مقصد ہو اس میں یہ چیز تو شامل ہوتی ہے. ایسا ہی ہے, گانے باجے یہ سارے. اچھا, یہ سب دیکھنے کے بعد آپ کے جو گھر کے بچے ہیں وہ فلمیں دیکھ کر پھر مصلی بچھا کے بیٹھ جائیں گے؟ بچے آپ تو بڑے نہیں بیٹھیں گے. نہیں, میں تو ایک بچوں کا آہستہ آہستہ کر کے آتا ہے, بچوں سے اسٹارٹ کرتے ہیں. بچے فلمیں دیکھنے کے بعد گھر میں مصلی بچھا کے بیٹھ جائیں گے, تسبیح لے کر سجدہ کر لیں گے یار؟ ہرگز نہیں. نہیں نا, نہیں ہرگز. وہ تو روم میں جا کر پھر یوٹیوب کھولیں گے, اللہ نہ کرے, اور پھر کیا کیا معاملات کریں گے آج سب کے سامنے. بالکل. اچھا, آپ کی عورتوں کو جیسے وہ فلموں میں دیکھیں گی کہ عورتیں اس لباس میں, وہ گھر میں برقع پہن کے بیٹھ جائیں گی نقاب لگا کے؟ نہیں. امپیکٹ, ہاں صحیح ہے, وہ ایک اثر قبول ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, نہیں, آپ کے مرد فلمیں ڈرامے میں زبردست عورتوں کے ناچ دیکھیں گے اور گھور گھور کے عورتوں کو دیکھیں گے, لیکن باہر جب جائیں گے گھر سے باہر تو مطلب بالکل ہی نظریں نیچے رکھے, وہ بولتے ہیں پہلی نظر معاف ہے, وہ بھی اپنے لیے بالکل ہی ختم کر کے السلام علیکم السلام بہن کیسی ہیں آپ, ایسے کریں. اللہ کے ولی تو نہیں بن جائیں گے. بالکل. کیا ہو رہا ہے, یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ اس پورے گھرانے کا ایک انفرادی عمل آپ کے پورے معاشرے پر افیکٹ کرے گا یا نہیں کر رہا؟ آپ کا بچہ خراب ہو رہا ہے, آپ کی گھر کی عورتوں کو غلط ترغیب مل رہی ہے, آپ کے مرد خراب ہو رہے ہیں. تو یہ مرد جب خراب ہو کے باہر جا کے بدنگاہیاں کرے گا, یہ کس چیز کا افیکٹ ہے؟ یہ اسی فلم ڈراموں کا افیکٹ ہے. مرد جہاں یا بچہ باہر جا کر, آج کل تو فلم ڈراموں میں گالیاں بھی ہے بھائی, کھلم کھلا گالیاں, اور کوئی سینسر نہیں ہے, کوئی اس میں وہ جو ہوتی ہے نا ٹون بن جاتی ہے ٹینٹ کر کے, وہ بھی نہیں ہے بالکل. صحیح کہہ رہے ہیں, آج کل تو کھلم کھلا ویب سیریز آپ دیکھ لیں یوٹیوب وغیرہ پہ سب یہی چل رہا ہے. تو چیز یہ ہے کہ بھائی جو چیز آپ دیکھو گے اپنے بچوں کو دکھاؤ گے وہی چیز آپ میں اثر کرتی جائے گی. ٹھیک ہے, یہ اس کا ایک مختصر جواب ہے. اچھا حضرت, یہ تو آپ نے کلیئر کر دیا کہ یہ جو تبلیغ کرنا یہ انٹرفیرنس نہیں ہے. ایک تو یہ کہ آخرت کو بہتر بنانا ہے, دوسرا سوسائٹی کو اس سے بچانا ہے. لیکن جو تبلیغ کر رہا ہے وہ خود بھی تو پرفیکٹ نہیں ہے. وہ خود پرفیکٹ ہو اس کے بعد تبلیغ کرے نا, یعنی خود عمل نہ کرے اور پھر تبلیغ کرے, تو پھر اس کے متعلق کیا کہیں گے آپ؟ بھائی پہلے یہ بتائیں کہ آپ کے دماغ میں پرفیکٹ کی ڈیفینیشن ہے کیا؟ یہی ہے نا کہ یار ایسا شخص جو گناہ نہ کر سکتا ہو, ایسا ہی ہے, یا گناہ نہ ہوتا اس سے. ٹھیک ہے. اب ایسے ہمارے پاس جو ایگزامپلس موجود ہیں اسلامی لحاظ سے, ہمیں جو عقیدہ ملتا ہے وہ انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ گناہ نہیں کرتے, اور اسی طرح فرشتوں کے بارے میں ہمیں ملتا ہے کہ وہ گناہ نہیں کرتے. یعنی ان کو معصومان الخطا کے نام سے ہم, اس عقیدے کے نام سے ہم جانتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اسی طرح اولیاء کرام یا صحابہ کرام کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ وہ محفوظ ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے. تو ان کیٹیگریز کو اگر ہم لیں تو کیا ہم اور آپ ان کیٹیگریز میں آ سکتے ہیں؟ نہیں. اولیاء کرام کی کیٹیگری میں اللہ جس کو ولی بنا لے وہ ایک الگ بات ہے, لیکن ایک جنرل میں پرسیپشن کی بات کروں تو ہم ان کیٹیگریز میں ابھی تو نہیں ہے نا. صحیح. ہم سے گناہ ہو سکتے ہیں, تو اس کا مطلب ہم پرفیکٹ تو ہے نہیں. تو اب کیا میں جاب چھوڑ دوں؟ مطلب کیا مطلب یہ جو نیکی کی دعوت دینا ہے, تبلیغ کرنا ہے, کیا اس کیٹیگری کو ہم اپنے سارے معاشرے سے نکال دیں اگر ہم میں سے کوئی پرفیکٹ ہی نہیں بن سکتا؟ تو ڈزنٹ میک سینس نا کہ یار اس طرح تو نہیں ہوتا کہ اگر یہ چیز ہو نہیں سکتی تو ہم اس جاب کو بھی جو ہے نا اپنے امپلائمنٹ سے نکال دیں. ٹھیک ہے نا. اچھا سوری, لیکن ایک دیکھیں پرفیکٹ یہ ہے کہ میں نے بولا آپ کو شاید انٹرپٹ نہ کیا, کھل کے بات کریں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ بہت شکریہ. اچھا دیکھیں, ایک پرفیکٹ یہ ہوتا ہے کہ 50-50 کہہ لیں یا 70-30 کہہ لیں کہ خود بھی عمل کر رہا ہے لیکن کما حق کو نہیں کر سکتا, ٹھیک ہے, اور تبلیغ کر رہا ہے. اور ایک یہ کہہ لیں کہ بالکل ہی عمل نہیں کرتا اور پھر دوسروں کو بتائے. اب اور اس میں اگر سامنے کوئی کہہ دے کہ بھائی خود نہیں کرتے, خود تو پہلے کرو, ہمیں کیا کہنے آ رہے ہو, تو پھر اب کیا کریں؟ ایسے بھی لوگ موجود ہیں کہ بالکل ہی عمل نہیں کرتے اور دوسروں کو بڑی نصیحتیں کرتے ہیں. اچھا, اس کے میں 2 جواب آپ کو دوں گا. پہلا جواب تو آپ کی بالکل بات کا جواب کہ یار جو دعوت دے رہا ہے اس کو خود بعمل ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے. تو لازمی سی بات ہے, اگر میں کسی کو نماز کی دعوت دے رہا ہوں اور میں خود سوری کیوں کر رہے ہیں اس سے مجھے ابے یار بھائی بات سنو یار, بات سنو. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی الحق اللہ سنہ کا, تو بھائی میں یہ جواب دے رہا تھا, آپ نے بولا کہ یار ایک بندے کو بعمل ہونا چاہیے جب دعوت دینی ہے, میں اس سے ایگری کرتا ہوں. ٹھیک ہے, اور جو بھی اس قسم کا اعتراض کرتا ہے اس سے ایگری کرتا ہوں کہ بھائی اگر میں نماز نہیں پڑھتا اور میں اگلے کو نماز کی دعوت دے رہا ہوں تو وہ تو ظاہر ہے پھر اس پہ کوئی اثر نہیں کرے گی نا. وہ بولے گا خود تو ظہر کی نماز میں مجھے ملا نہیں اور دکان پہ بیٹھا ہوا تھا اور مجھے بول رہا تھا نماز پڑھ گیا. ابے بھائی یہ کون سی دعوت ہے؟ بھائی میں اگر پان کے کھوکے پہ جا رہا ہوں, خود سگریٹ پی رہا ہوں, اگلا بندہ آیا
اور میں اس کے سامنے جو ہے نا وہ رنگز بنا کے دھوئیں نکال رہا ہوں اور اگلے کو بولنا بھائی سگریٹ نقصان دہ، تو کیا بولے گا کہ تھوڑا سا اس کا دماغ اس طرح لگ رہا ہے میرے کو نا. تو یہ اس طرح کی باتیں آتی ہیں. تو خود بندے کو باعمل ہونا ضروری ہے اگر کسی کو وہ کسی عمل کی دعوت دے رہا ہے. لیکن یہ ضروری نہیں ہے یار کہ بندہ اگر پورا پرفیکٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، ہر عمل اگر نہیں کرتا تو وہ کسی خاص عمل کی دعوت بھی نہیں دے سکتا. ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے بھائی کہ بسا اوقات بندہ باعمل نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. فار ایگزامپل بندہ بولتا ہے یار میں اللہ کی راہ میں نہیں نکل پا رہا، صحیح ہے، آپ نکل جاؤ، آپ کے لیے خیر ہوگی، اس میں اچھی چیز ہے، تو آپ نکل جاؤ بھائی. اس کی کوئی مجبوری ہوگی، ہو سکتا ہے اس وجہ سے وہ عمل نہیں کر پا رہا، تو یہ بھی بسا اوقات ہوتا ہے. آپ کو تو اچھی بات مل رہی ہے نا، آپ اس میں عمل کر لو، مطلب اچھی چیز کو پک کر لیں اور بری چیز کو رہنے دیں. ایسا ہی ہے. پھر ایک اور دوسری بات یہ ہے کہ بعض اوقات ہم اپنے بارے میں یہ پرسیپشن لیتے ہیں کہ یار ہم پرفیکٹ ہو گئے، ٹھیک ہے نا. یہ پرفیکشن کی پرسیپشن ہے اٹ سیلف، یہ ایک شیطان کا بہت بڑا دھوکہ ہوتا ہے. ایسا ہی ہے نا بھائی، آپ اپنے آپ کو اگر پرفیکٹ سمجھ لو گے، مطلب اپنے منہ میاں مٹھو، ٹھیک ہے، اپنے آپ کو نیک سمجھنا ہی نہیں چاہیے. اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ اپنے آپ کو گناہگار اور عاجز یہی سمجھنا چاہیے، اسی میں عافیت ہے. ورنہ اپنے آپ کو نیک اور عالم تو شیطان بھی سمجھتا تھا، پھر اس کا عمل کیا ہوا، اس کا حشر کیا ہوا، یہ آپ کے سامنے ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ بڑا عبادت گزار تھا، ایسا ہی ہے جی. اچھا لیکن یہ اعتراض یہ بھی ہوتا ہے کہ پرفیکٹ نہیں ہے، تبلیغ کر رہا ہے، لیکن تبلیغ کا انداز اچھا نہیں ہونا چاہیے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یعنی ایک بندہ ہے مائنڈ فریش کرنے کے لیے کوئی آؤٹنگ کرنے گیا ہے اپنے دوستوں کے ساتھ، یا گراؤنڈ میں کرکٹ کھیل رہا ہے جیسے ہماری یوتھ ہے کھیلتی ہے، اب وہاں پر آ جائیں گے السلام علیکم نماز کی دعوت دینا ہے، مطلب وہ تو انوائرمنٹ ہی نہیں ہے نا ایسا، اور وہاں آ کے دعوت دینا، تو یہ آپ نہیں سمجھتے کہ انداز میرے خیال سے تو بہتر نہیں ہے؟ مجھے نا اپنا ایک واقعہ یاد آ گیا، بالکل سیم یہی واقعہ ہے کہ ہم لوگ ایک گروپ بنا کے جا رہے تھے دعوت دینے کے لیے. تو وہاں پر وہ کرکٹ کھیل رہے تھے میدان میں نا. تو ان کو یہی کہ آپ نے جیسے کہا نا کہ یار ان کو بلایا، ٹھیک ہے نا، کہ بھائی آ جاؤ تھوڑی دیر کے لیے، بس دعوت ہوگی، نماز کی دعوت ہوگی، دین کی دعوت ہوگی، تو آپ آ جائیں. تو اب میں اس میں سب کے چہرے بھی نوٹ کر رہا تھا، بہت سے لوگ تھے اس میں سے سن رہے تھے. تو دو بندوں کو میں نے نوٹ کیا جو مطلب جن کو نوٹ کرنا چاہیے تھا مجھے نا. اس میں ایک بندہ تو ایسا تھا جو آپ والی کیفیت آپ بتا رہے ہیں کہ وہ تھوڑی سی بیزار شکل بنا رہا تھا، ماحول ہی نہیں آپ اس میں. ہاں ٹھیک ہے، بالکل، مطلب تھوڑی بیزاری والی کہ کیا یار ابھی ہم کھیل رہے تھے بیچ میں آگے، مطلب آپ اچھی فیس ریڈنگ کر لیتے ہیں. ایسے الحمدللہ پڑھ لیتا ہوں نا، مفتی صاحب بھی کبھی کبھار سمجھا دیتے ہیں. تو دوسرا ایک جو چہرہ تھا نا ایک بندے کا، اچھا اس وقت وہ جو ہمارے یہاں جو دعوت دے رہے تھے نا، وہ نماز کی وعیدات کے بارے میں اور نماز کے اخروی نقصان بتا رہے تھے، نماز چھوڑنے کے اخروی نقصان بتا رہے تھے. تو وہ جیسے بتا رہے تھے کہ نماز چھوڑنے سے فلا نقصان ہوگا، عذاب قبر ہوگا، یہ ہوگا. تو وہ بندہ جو ہے اپنے اوپر ان چیزوں کو لے رہا تھا، ٹھیک ہے، مطلب گویا کہ یار نہیں میں نماز نہیں پڑھوں گا تو یہی عمل ہوگا. اس کے چہرے سے اس کے آثار دکھ رہے تھے کہ نہیں یار وہ اس سے انسپائر ہو رہا ہے کہ نہیں یار نماز پڑھنی چاہیے. تو اب دو قسم کے لوگ، دو قسم کی کیٹیگریز ہمیں سامنے دکھی کہ یار ایک سننے والا بھی تھا اور ایک بیزار شکل بھی تھا. ٹھیک ہے، اس کا مطلب اس کے دونوں جواب ہیں. دونوں جواب اس لحاظ سے کہ بھائی پہلے بیزار والی بات کر لیں کہ یار اگر وہ بیزار ہو رہا ہے تو جو دعوت دینے والا ہے اور جو اس گروپ کا لیڈر ہے نا، ان دونوں میں ایٹ لیسٹ اتنا سینسٹیوٹی ہونی چاہیے، نفسیات کو یہ جانتے ہوں کہ کس کو کب دعوت دینی ہے. اب ایک بندہ مصروف ہے اور ایک بندہ اپنے کام میں ہے یا کسٹمرز کے ساتھ ہے، تو چاہے کسٹمرز کے ساتھ ہو تو گھسنا ہی نہیں چاہیے نا. اور اگر ایک بندہ مصروف بھی ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں یار اس کا زیادہ ٹائم لے لیں گے تو وہ ناراض ہو جائے گا، تو آپ اس کے کم ٹائم میں بھی بات پہنچا سکتے ہیں. آپ مختصر آدھے منٹ کی، 1 منٹ کی بات کریں اور آپ چلیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ پورا ایسے پڑھیں، ایسا ہی. لیکن یہ تو ایک آرٹ ہے نا، یہ ہر کسی میں تو نہیں ہوتا. ایگزیکٹلی. تو یہ تو پھر ایسے افراد تو بالکل جو پکے ٹریننگ شدہ ہوں انہیں کو بھیجنا چاہیے، ہر کسی کو تو نہیں بھیج دینا. لیکن اگر ٹریننگ نہ بھی ہو تو ان کو ٹرین کیا جائے اس حوالے سے، ٹھیک ہے، ہم سب کو اس کے بعد پھر بھیجا جائے. بالکل ہم سب کو اس کی اویئرنیس ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، کہ اگلے کا ٹائم آپ نے دیکھنا ہے. اگر وہ مصروف نہیں ہے تو پھر کھل کے بات کریں، پھر آپ سمجھائیں اس کو بھائی کہ یہ سارا معاملہ کرنا ہے. لیکن میرے حساب سے آپ نے جو 2 افراد کہے کہ ایک تھوڑا سا بیدار ہو رہا ہے، جی جی، ایک قبول بھی کر رہا ہے کیونکہ کیفیت ہے، کبھی بھی طاری ہو سکتی ہے. میں کہتا ہوں پھر بھی کرکٹ کے دوران نہیں ہونا چاہیے شاید. یار مجھے بتاؤ نا، پھر کرکٹ کے دوران اگر نہیں ہوگا پھر آپ کے گھر پہ پہنچتے تو ہم ہی لوگ ہوتے ٹوپیاں کروا رہے ہیں، ہاں آ رہے ہیں وہ بیچارے وہ آتے ہیں، میرے کپڑے نہ پاک ہیں، میرے کپڑے نہ پاک ہیں. بھائی ایسے تو بہت اعتراضات ہوئے، کپڑے نہ پاک. امی نے دہی منگوایا ہے،
مطلب سامان منگوائے وہ لے کر آ رہے ہیں, آپ چلے میں آ رہا ہوں, ساری سبزیاں آ سکتی ہیں, سارے فروٹس آ سکتے ہیں, دہی, آلو پکوڑے, بارش کا موسم ہے تو کچھ اور. ٹھیک ہے. پھر ایک اور آخری بات میں اس میں یہ کہوں گا, بالفرض آپ کو ایسے لوگ آتے ہیں جو آپ کا ٹائم زیادہ لے رہے ہیں, آپ مصروف ہیں, جو ابھی میں نے نفسیات کی ساری بات کی وہ اس میں نہیں ہے فار ایگزامپل, صحیح ہے, تو آپ تو سمجھدار ہیں نا ماشاءاللہ, جس کو دعوت دی جا رہی میں ان سے مخاطب ہوں, آپ تو سمجھدار ہیں نا, جو اعتراض کر رہے ہیں ان سے میں مخاطب. نہیں میں بھی سمجھدار ہوں. ہاں نہیں آپ تو ہیں ہی, میں تو آپ جن کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں انہیں کو میں عرض کر رہا ہوں. تو آپ سمجھدار ہیں, اور اگلا بندہ اگر نہیں سمجھا اس چیز کو تو آپ تو یہ سمجھتے ہیں نا یا وہ بات جو کر رہا ہے وہ اچھی بات ہے, ہمارے بھلے کی بات کر رہا ہے, تو آپ سن لیں, آپ تحمل کے ساتھ سن لیں, کوئی گندا فیس بنانے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, صحیح ہے نا, آپ سکون سے سن لیں, پھر بعد میں جا کر ان کو انڈیویجولی بتا دیں کہ یار یہ عمل اس طرح سے ہوتا تو زیادہ بہتر ہوتا. بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ اگر جو دعوت دینے والا ہے نا وہ اگلے کا اگر خیال رکھتا ہے اور کم منٹ میں بھی اگر وہ اپنی میسج پہنچا دیتا ہے نا, تو اگلا بندہ اس سے خوش ہو جاتا ہے اور ہو سکتا ہے اس پہ عمل کرنے آ جائے. آپ ہی اگر یہاں سے بہت زیادہ لمبی کر دیں گے, جو اس کے ٹائم کو اگر بالفرض, اگرچہ وہ بات بہت قیمتی ہے اور ٹائم اس کے لیے دینا چاہیے, لیکن ہر بندے کا مائنڈ سیٹ ایسا ہوتا نہیں ہے, بالکل ہر بندہ اس کے لیے پریپیئرڈ نہیں ہوتا. بسا ہو کر ایسے ایسے ریئیکشنز آتے ہیں کہ ڈانٹ کے بھگا دیا جاتا ہے, ایسے ریئیکشنز بھی آتے ہیں, بہت سارے آپ کو ایسے واقعات ملیں گے. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ٹائم کا بھی کافی خیال رکھنا چاہیے تبلیغ کرنے والے کو, کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ اگر کوئی بیان آ رہا ہو کسی اچھے عالم صاحب کا, تو اس میں بھی جو ویورز ہیں وہ پہلے اس کی ٹائم لمٹ دیکھتے ہیں کتنے کا ہے, اگر تو وہ 4.5 منٹ سے اوپر ہوگا وہ اسکرول ڈاؤن کر دیں گے, بھائی ہمیں دیکھنا ہی نہیں ہے. تو ٹائم کا کافی, ٹائم لمٹ کا صرف ادھر نہیں ہے, تبلیغ میں نہیں ہے, اوور آل لائف میں آپ کو کمیونیکیشن کے درمیان جس سے بھی آپ کمیونیکیشن کر رہے ہیں, مثلا ابھی ہم دونوں کمیونیکیشن کر رہے ہیں, اب میں یہ اپنا جو بھی جواب ہے اس کو آدھے گھنٹے کا کر دوں تو آپ بھی بالکل جو ہے نا بولیں گے ابھی یار لمبی کر رہا ہے, اور سارے کیمرہ وغیرہ ہر بندہ جو ہے نا بولے گا یار اس کو تو آئندہ بلانا نہیں ہے, لمبی بہت کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو حالانکہ تھوڑی بہت لمبی ہو گئی معذرت, لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عام کمیونیکیشن آپ کسی کو اپنی بات چیت کر بھی رہو, بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں نفسیات کا خیال ہی نہیں ہوتا, ان کو اپنا واقعہ سنانا ہوتا ہے 10 منٹ کا تو وہ سنا کے رکھتے ہیں, بالکل اگلے بندے کو کہیں جانا ہو یا اس کی اچھا, حالانکہ ہم ان کو بیچ میں وہ کریں گے بات کاٹیں گے, یار میں نے یہاں جانا, تو پھر وہ موقع دیکھ کے اچھا میں وہاں تھا, وہاں سے شروع کرتے ہیں. صحیح ہے, ہاں تھا, اور اگلے بندے کا اس کو ایکسپریشن کا پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا کہ اگلے بندہ موڈ خراب کر رہا ہے, تو بھائی تھوڑا سا میں لحاظ کر کے اپنے واقعے کو شارٹ کروں, اس کو فارغ کروں یا اس کو اپنی بات کرنے دوں, نہیں میرے ساتھ یہ ہوا اور میری پہلے بات سن, تو یہ نہیں ہونا چاہیے. کمیونیکیشن سکلز میں آپ کو یہ چیز دماغ میں رکھنی ضروری ہے. اچھا حضرت, یہ جو آپ نے جوابات دیے یہ تو وہ اعتراضات کے تھے کہ جو ہماری یوتھ کے یا ہماری ینگ جنریشن کے مائنڈز میں ہیں یہ سارے اعتراضات, لیکن کچھ ایک کویسچن ایسا بھی آیا ہے کہ جو تبلیغ کرنے والوں کے گھر سے آیا ہے, اور لٹرلی آبزرویشن میں رہا ہے کہ پہلے میں آپ کو اعتراض کر دیتا ہوں کہ ایک شخص تبلیغ کرنے جاتا ہے, اب وہ تبلیغ کر رہا ہے, لوگوں کو جا کر کہہ رہا ہے نماز پڑھو, والدین کا ادب کرو اور حقوق العباد کا خیال کرو, لیکن اس کے اپنے گھر میں جو آبزرویشن رہا کہ ایک شخص گیا اور اس کے اپنے گھر میں اس کی زوجہ کو فالج کا اٹیک ہے, وہ بیمار پڑی ہے, اس کو اپنے خاوند کی ضرورت ہے لیکن وہ تبلیغ پہ گیا ہوا ہے. اسی طرح دوسرا ایسا بھی آبزرویشن میں آیا کہ ایک شخص گیا ہوا ہے اور والدین بہت بوڑھے ہیں, اور وہ جو ہے صاحب تبلیغ کر رہے ہیں باہر, اور والدین گھر میں ان کا کوئی پرسانے حال ہی نہیں ہے. بھائی سچویشن تو بہت کریٹیکل ہے, اور ایسے معاملات بالکل ہو رہے ہوں گے اور ہوتے بھی ہوں گے. جب ظاہر اعتراض آیا ہے تو یہ معاملات ہوتے بھی ہوں گے. میں نے اتنا نہیں دیکھا, بٹ آبویسلی جن کے گھر میں ہوتا ہوگا وہ اس کو ضرور فیل کرتے ہوں گے. صحیح. حدیث پاک اس بارے میں بھی میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ ایک صحابی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جہاد کی اجازت مانگی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پوچھا کہ آپ کے والدین ہیں, تو انہوں نے کہا جی ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنے والدین کی خدمت کرو, یہی تمہارا جہاد ہے. اچھا, مطلب جہاد پہ جانے سے کہا کہ آپ اپنے والدین. کمپیریزن بھی کر لیں گے, جہاد کا معاملہ ایک الگ کریٹیکل سچویشنز ہوتی ہیں, تبلیغ کا معاملہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ یار کرے تو ثواب ہے, نہ کرے تو گناہ نہیں. ٹھیک ہے, ایک ایسا معاملہ ہے. اچھا, اب اس سے ہمیں کیا سمجھ میں آتا ہے کہ یار اللہ اور رسول کے نزدیک حقوق العباد کی پرائرٹی بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے نا, کہ آپ اگر حقوق العباد پورے نہیں کرتے تو ظاہر سی بات ہے اس میں آپ کی پکڑ ہے. ٹھیک ہے, اور جہاں پکڑ ہوتی ہے تو وہاں پر ایک اچھے عمل کو آپ پیچھے رہنے دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, بسا اوقات ایسی کنڈیشنز ہوتی ہیں, کوئی عالم ہو, مفتی ہو, ٹھیک ہے نا,
فیس بک کی مفتی نہیں، ٹھیک ہے نا، ایک کوئی عالم اور مفتی باقاعدہ اسکالر ہوں اور ان کے جانے سے کہیں نیکی کی دعوت ہوتی ہے، کوئی جو ہے نا ان سے سدھرتا ہے، تو ان کا ایک الگ معاملہ ہے. ان کے بارے میں اس بات کی ہم اس کے بارے میں یہ بات نہیں کر رہے. ان کا ایک ڈفرینٹ سچویشن ہے. ہم ایک جنرل پرسیپشن کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ جنرلی اگر کوئی ایسا کرتا ہے کہ یار ماں باپ گھر میں بوڑھے ہیں اور ان کی خدمت کرنے والا کوئی نہیں ہے، وہ اجازت بھی نہیں دے رہے آپ کو، اور آپ جا رہے ہیں جو ہے نا اللہ کی راہ کے مسافر بن رہے، اچھی بات ہے، لیکن ماں باپ کی خدمت کا معاملہ زیادہ پرائرٹی ہے، ان کی خدمت کرنا آپ پہ فرض ہے. لیکن حضرت اب یہ تبلیغ کرنے والے کو ہی اگر تبلیغ کی جائے کہ بھائی والدین بوڑھے ہیں اور ان کی خدمت کرو جنت پالو، ایسا ہی ہے. تم تبلیغ پہ کیوں جا رہے ہو؟ وہ سامنے سے یہ کہہ دے کہ بھائی میں کوئی اکیلا تھوڑی ہوں گھر میں، میرے تو اور بھی بھائی بہن ہیں، جی جی، خدمت وہ بھی تو کر سکتے ہیں، میں امت کی خدمت کر لیتا ہوں، وہ والدین کی خدمت کر لیں. اچھا پھر جب والدین سے بات کی جائے کہ بھائی آپ کے اور بھی بچے ہیں، آپ ان سے کروا لیں خدمت، لیکن وہ ابھی بھی اسی پر اٹل ہیں کہ نہیں اس نے بھی ہمارے پاس ہی رہنا ہے، تو اب کیا کریں بھائی؟ اب بھی جائے تبلیغ پر؟ بالکل، ماں باپ کا حکم ماننا ہے نا فرض ہے، ٹھیک ہے نا، بہت اہم ہے اسلام کے اندر نا. صحیح. اچھا، فرض کے پیچھے کوئی ایسا عمل جو ایک اچھا عمل ہے اور جس کو چھوڑنا گناہ نہیں، جیسے عام بندے کے لیے جنرل پرسیپشن میں تبلیغ کے لیے جانا، اللہ کی راہ میں نکلنا فرض نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. ایک اچھا عمل کرے تو ثواب ہے، نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں. تو فرض کے لیے مستحب کے لیے ہم فرض کو پیچھے نہیں رکھ سکتے. اگر ماں باپ کہہ رہے ہیں کسی اس وجہ سے کہ یار ان کی خدمت کرنی ہے یا وہ تکلیف میں آ جائیں گے آپ کی وجہ سے، تو ظاہر سی بات ہے ایسی سچویشن میں بندے کو رکنا ضروری ہے. یہی آپ کا جہاد ہے، یہی آپ کی تبلیغ ہے. مطلب وہ اب نہ جائے تبلیغ پر اور والدین کے پاس. آج کل دیکھا جائے تو یہ سارے معاملات کرنا آسان بھی تو ہو گیا نا. اب اگر آپ کو یہ موقع نہیں مل رہا تو آپ واٹس ایپ ہے، سوشل میڈیا ہے، آپ کے پاس فون کالز ہیں، ان کے ذریعے بھی آپ تبلیغ کر سکتے ہو. بالفرض اگر وہ موقع آپ کو نہیں مل رہا تو یہ بھی کریں گے. اور اگر اچھا فزیکل طور پہ بھی اگر آپ نہیں جا سکتے تو خالی آپ تھوڑی ہیں، اور بھی لوگ آپ کسی کو اسپانسر کر دیں، آپ چلے جاؤ، میرے کو اجازت نہیں ملی. کوشش یہ کریں ماں باپ کو منا کے جائیں، لیکن ناراض کر کے مت جائیں. ٹھیک ہے. اچھا حضرت بہت شکریہ، آپ نے بہت اچھے کوسچنس کا جواب دیا بہت اچھے طریقے سے. کیسا امید ہے یہ تو ناظرین ہمیں بتائیں گے کہ کیسا کیا، اور امید ہے کہ ناظرین بھی اس سے ان کے جو ایررز ہیں وہ کلیئر ہوئے ہوں گے. ناظرین، ہم اپنے اس پوڈ کاسٹ کا اختتام کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ اگلے پوڈ کاسٹ کے ساتھ نئے ٹاپکس کے ساتھ حاضر ہوں گے. آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں تاکہ آپ بھی اپ ٹو ڈیٹ رہیں ہمارے چینل کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.